Assalamu alaikum students. We were taking up merger and acquisition issue and we were taking cultural due diligence topic in the last lecture, and we shall take up this cultural due diligence from where we left it in the previous topic. So ہمارے پاس cultural due diligence میں ہم نے کچھ steps cover کیے تھے, first and second. فرسٹ ون واز کہ ریڈینیس ٹو دا چینج, کہ جو آرگنائزیشن کی ایک انٹینشن ہوتی ہے ان چینج ان دا کلچر آف دا آرگنائزیشن, جو کہ ایک نئی آرگنائزیشن بن رہی ہوتی ہے مرجر اینڈ کمبینیشن کے کانٹیکسٹ میں. اور دوسری بات ہم کر رہے تھے چینج مینجمنٹ کے جو کانٹینٹس کی بات کر رہے تھے. اسکوپ ہم ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا اسکوپ ہوگا اس چینج مینجمنٹ کا. Now, the third step is to put the plans into action for the change management. اب جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹیجز ہیں چینج مینجمنٹ کی, کہ یہ جو تھرڈ سٹیج ہوگی اس میں یو ہیو ٹو انفریز دا پریویس کلچر ان آرڈر ٹو ریموو دا امپیورٹیز ان ایفیشنسیز, جو بھی چیزیں آپ کو نہیں چاہیے وچ یو ڈٹرمنڈ ان دا فرسٹ فیز, جو کہ ریڈینیس کی بات تھی, کہ جب آپ نے کلچرل انالیسس کیا تھا جو کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں اور کون سی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اب اس سٹیج میں چینج مینجمنٹ کے فیز میں یو آر پوٹنگ دوز انٹو دا ایکشن, کہ آپ نے انفریز کیا کہ جو آپ کا ایگزسٹنگ کلچر تھا, جو پریویس کلچر تھا, اس میں یہ چیزیں جو ہے ان کو ریموو کرنا ہے. And then you are injecting new values, new cultural values to the organization, کہ یہ جو ویلیو سیٹ ایک سیٹ جو آپ نے ڈیولپ کیا, جو کہ نئے کمبینیشن کے جو آبجیکٹیوس ہیں اور اس کی کانٹیکسٹ میں جو ویلیوز آنی چاہیے وہ آپ انجیکٹ کر رہے ہیں اس تھرڈ اسٹیپ میں چینج مینجمنٹ میں. اینڈ دین یو ہیو ٹو فریز, یو آر ڈوئنگ دس ان اے ویرائٹی آف وے. You are conducting workshops, you are conducting training sessions, courses آپ کچھ کرا رہے ہیں امپلائیز کو, مانیٹرنگ ہو رہی ہے اس کی کہ کانٹینٹس کیا ٹھیک ہیں, آپ نے جو ریسورسز کہے تھے کیا وہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. the management has to oversee this issue, مانیٹر کرنا پڑتا ہے, لیڈرشپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے, because this is something very important, کہ آپ جو آپ سبسیکوینٹلی فریز کریں گے when you have already injected the values, then you have to freeze that. Now that become the organizational culture. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسی امپیورٹی یا انیفیشنسی کو تو فریز نہیں کر رہے. So when all the things have been done as far as the change management is concerned, the final step is to monitor and control, جو کہ ایکچوئل ریزلٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں. in the light of those you have to slightly you may have to fine tune your cultural due diligence process. کوئی چیز اگر رہ گئی ہے تو اس کو آپ subsequently انجیکٹ کر سکتے ہیں. جو آپ کے پاس پرفارمنسز آ رہی ہیں, جو آپ کے پاس ریزلٹس آ رہے ہیں, in the light of those you can motivate people involved in that process, کہ ان کو آپ کو ریوارڈ دیں, کوئی آپ ان کو ان کی ایفرٹس کو ایکنالج کریں, ان کو موٹیویٹ کریں. So this is these 4 steps are required for cultural due diligence, just to ensure proper human integration for increased benefits. تو یہ بات ہو رہی تھی ہماری ایک آرگنائزیشن کے حوالے سے کہ کیا انفارمیشن آتی ہے اور کیا اس کے بعد ہمیں ایک کلچرل ڈیو ڈیلیجنس کا ایک اسٹیپس جو ہے کرنا پڑتا ہے. اب بات کریں گے تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز کی انوالوڈ ان دا مرجر اینڈ ایکوزیشن. اب دیکھیں مرجر اور ایکوزیشن, جس طرح کہ لیٹ می ریکال یور میموری کے مرجر when two firms are combined to form one new entity. Acquisition is slightly different from the merger, because acquisition میں ہوتا یہی ہے کہ ایک کمپنی جو پریڈیٹر کمپنی ہوتی ہے وہ ایکوائر کر لیتی ہے ایک ٹارگٹ کمپنی کو. ایکوزیشن
ٹیک اوور. اب ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اور دوسری بات میتھڈ آف ایکوزیشن یا میتھڈ آف مرجر کی بھی بات ہوتی ہے, بائی ٹرانسفر آف ایسٹس اور بائی ٹرانسفر آف شیئرس. ٹو میک یو بیٹر انڈرسٹینڈ, لیٹس سی اے چارٹ. ایک سلائڈ دیکھتے ہیں جس کے کہ ہم نے یہ جو میتھڈس ہیں ان کو سمرائز کیا ہے کہ ہم کس طرح مرجر ایکوزیشن کو ان کا میتھڈ جو ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے. بائی ٹرانسفر آف ایسٹس ہو سکتا ہے, بائی ٹرانسفر آف شیئر ہو سکتا ہے. یہ دو میتھڈس ہیں ہمارے پاس کہ جس سے ہم یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سلائڈ ہے ہمارے پاس, اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں آن دا لیفٹ آف یور اسکرین وی ہیو ایکوزیشنس. ایکوزیشن یہ ہے, سیناریو از کہ اے کمپنی ایکس ٹیکس اوور کمپنی زی. دس از ایکوزیشن سیناریو. One company is taking over another company, acquiring another company. اب دو ہمارے پاس کالم ہے, ایک ٹرانسفر آف شیئرس کا, ایک ٹرانسفر آف ایسٹس کا. اب پہلا سناریو جو ایکوزیشن کا ہے, کمپنی ایکس از ٹیکنگ اوور کمپنی زی, اگر شیئرس کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ کمپنی ایکس ایکوائرز شیئر ان کمپنی زی فرام دا ایگزٹنگ شیئر ہولڈرز آف دا فرم فار کیش. ناؤ جسٹ سی کہ ایکس نے زی کو جو ٹیک اوور کرنا ہے تو ایکس جو ہوگی کمپنی وہ شیئرز پرچیز کر لے گی جو ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر ہیں کمپنی زی فار کیش. رائٹ, کہنا کیا ہوا کہ کمپنی ایکس نے جتنا بھی شیئر آؤٹ اسٹینڈنگ تھے وہ لے لیے, یا جتنی پرسنٹیج میں ریکوائرڈ تھے. وی شل ٹیک اپ دس ایشو لیٹر کہ شیئر جتنے بھی تھے وچ ور ریکوائرڈ فار دا ایکوزیشن وہ دے ایکوائرڈ from the shareholder of company Z for cash. کتنے کا لیا, کیا لیا, کتنے شیئرز لیے, this is not the matter over here. We shall take up this subsequently. تو شیئرز وہ ان کیش آپ نے لے لیے. ٹھیک ہے, اب آپ جو ہے شیئر کیپٹل جو ہے وہ کمپنی زی کا وہ آپ کے پاس آ گیا سارا. Now Z becomes subsidiary of X and transfer trade and asset to the ہولڈنگ کمپنی اور پیرنٹ کمپنی جو کہ ایکس ہے. جو بھی ٹریڈ اینڈ ایسٹس ہیں وہ زیڈ جو ہے وہ ایک سبسڈری بن جاتی ہے اکاؤنٹنگ ٹرمز میں, اور وہ سارے جو ٹریڈ ہیں وہ انڈر دا کنٹرول آف پیرنٹ کمپنی آ جاتے ہیں. ناؤ دس از اے ٹائپ وین شیئرز آر ایشوڈ فار دا ٹیک اوور. ناؤ وین ٹرانسفر آف ایسٹس, اب دوسرے کالم میں آپ دیکھیں گے کہ ایکس ایکوائرز ٹریڈ اینڈ ایسٹس آف زی فار کیش. جو بھی ایسٹس ہوتے ہیں کمپنی زی کے وہ ان کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ دس از دا ویلو آف دا ایسٹس, اور اس کے حساب سے کمپنی کو کیش پے کر دیا جاتا ہے. ناؤ فرم زی اسٹینڈس liquidated proceeds are received by the shareholder of old firm Z. اب جو بھی شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں وہ ان کو جو کمپنی ہے زیڈ وہ لیکویڈیٹ ہو جاتی ہے, ڈیزالو ہو جاتی ہے, اور وہ شیئر ہولڈرز کو ان کے پیسے جتنے بھی بنتے ہیں دے دیتی ہیں. Now moving down to other scenario of merger. The scenario is A and B are combined to form another company, a new company C. اور A B جو بھی ایک نئی کمپنی جو ہے وہ ایگزسٹ ہو رہی ہے, ایگزسٹنس میں آ رہی ہے ایز اے ریزلٹ آف merger between company A and B. Now, in case of transfer of shares, let's see. C acquires share in A and B for new shares of C. یعنی کہ جو کمپنی C ہے وہ شیئرز جو ہے وہ ایکوائر کر لیتی ہے, جو نئے شیئرز ہیں اپنی کمپنی کے وہ ایشو کر لیتی ہے. ان ادر ورڈس کہ وہ جتنے بھی اس کے ریسورسز A and B کے ہیں وہ شیئرز وہ کمبائن ہو جاتے ہیں کمپنی سی میں, اور وہ کمپنی سی کے شیئرز بن جاتے ہیں. A and B become subsidiary of firm C and may transfer trade and assets to the holding company. A and B نے جب ساری چیزیں جو ہے وہ مرج کر کے C میں دے دیں تو ڈیفینیٹلی ایک سینس سے وہ A and B جو ہیں وہ سبسڈری بن جاتی ہیں, ساری وہ ٹریڈ جو ہے اور جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ انڈر دا کنٹرول اور انفلوئنس آف نیو کمپنی وہ آ جاتے ہیں. اب دوسرے سناریو میں ٹرانسفر آف ایسٹس میں سی ایکوائرز ایسٹس اینڈ ٹریڈ فرام اے اینڈ بی
in return for shares of new company. Original companies are liquidated. یہ جو 4 issues ہیں یہ آپ کو ریلیٹو بتائے جا رہے ہیں کہ this can be the method of acquisition. اب بات ایکوزیشن کی جب ہم کر رہے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ موڈس آف کنسیڈریشن ہوتی ہیں. یو کین پے شیئر فار دا اولڈ کمپنیز شیئر, یو کین ایکوائر دیم فار دا کیش. ٹھیک ہے, آپ کوئی اور سینئر ڈیٹ سیکورٹیز جو ہے اس کو ایشو کر سکتے ہیں, پریفرنس شیئر سے آپ اس کو کر لیتے ہیں. دیر آر ویرائٹی آف کنسیڈریشنس. اب بات یہ ہوتی ہے کہ شیئرز نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو اگر کمپنیز جو ہیں وہ شیئرز جو ایشو کرتی ہیں, یا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب شیئرز نہیں ایشو کیے جاتے, کیش پہ اوپر بات کی جاتی ہے تو کیوں شیئرز ایشو نہیں کیے جاتے, اس کو بھی دیکھتے ہیں. کنسیڈریشنس میں ہم دیکھیں گے کہ شیئر پرچیز میں کمپنیز کیوں ریلکٹنٹ ہوتی. اب دیکھیں کہ شیئر پرچیز کی جب بات آتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ تمام ایسٹس اور لائبلٹیز بھی ان کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. وین یو آر سے ایکوائرنگ دا شیئر کیپٹل آف اندر کمپنی اینڈ وین یو آر فائنلی ایکوائرڈ دیٹ all of the business comes under the holding company, and the holding company is not only enjoying the asset of that company, it has to say accept the liabilities of the other company as well. جو بھی liabilities ہیں ان کو بھی کنٹرول میں لانا پڑتا ہے. اور liabilities کی بات یہ ہوتی ہے کہ بعض کا there are some hidden liabilities, so a company has to be very careful, and so share purchase needs lots of administration and lots of homework for the holding company, for the predator company. تو اس سینس میں بہت سی جو ایشوز ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ جو ایسٹ پرچیز ہوتی ہے, اونلی آئیڈینٹیفائبل ایسٹس آر ایکوائرڈ. ان کی ویلیو جو ہے, جو بھی ایڈجسٹڈ ویلیو ہوتی ہے, جو بھی نیگوشیٹڈ ویلیو ہوتی ہے, اس حساب سے وہ ایکوائر کیے جاتے ہیں اینڈ ان کو پے کر دیا جاتا ہے. سو ایسٹ پرچیز از ڈیمڈ ایز سیف وے آف مرجر اینڈ ایکوزیشن میتھڈ, ایسٹ پرچیز جو ہے. اب شیئرز جس طرح میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ شیئرز جو ہے وہ کیوں نہیں ہم ایشو کرتی کمپنیز فار نیو کمپنی, دیر آر ویرائٹی آف ریزنس, لیکن لیٹ می ٹیل یو کپل آف امپورٹنٹ ریزنس. جس طرح کہ ایک تو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ اس میں شیئر پرچیز میں آپ لائبلٹیز کا بھی اور سارا آپ کو بزنس کا ٹیک اپ کرنا پڑتا ہے, اور بہت سا اس میں ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے. فرسٹ آف آل جو ریلکٹنس ہے آن دا ایشو آف شیئر از ڈائلیوشن آف ایگزسٹنگ شیئر ہولڈنگس. جو پریڈیٹر کمپنی ہوتی ہے اس کا ایک ہولڈنگ پیٹرن ہوتا ہے. ڈائریکٹرز اینڈ میجر شیئر ہولڈرز ہیو سرٹن پرسنٹیج آف ہولڈنگ, اینڈ وین دیٹ predator company issues new shares to the shareholders of target company, then there is a issue of dilution. For example کہ جس کی ایک شیئر ہولڈر ہے جس کی 5% ہولڈنگ تھی, اب جب نئے شیئرز ایشو ہوں گے تو ڈیفینیٹلی دوز نیو شیئرز آر ڈائریکٹڈ ٹو دا شیئر ہولڈرز آف دا ٹارگیٹ کمپنی. سو جب وہ آپ کا شیئر کیپٹل انکریز کر جائے گا تو اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی, سے فار ایگزامپل ٹو 3%, اینڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹنگ رائٹس جو ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے. سو جو ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز آف دا پریڈیٹر کمپنی دے ڈس لائک ایشوئنس آف شیئر, سو وہ دے ٹرائی ٹو ایکوائر دا کمپنی آن ادر کنسیڈریشنس لائک کہ وہ پریفرنس شیئرز ایشو کر سکتے ہیں یا وہ کیش پہ preferably purchase کر سکتے ہیں. Now the other issue involved in the share consideration is valuation of shares. دیکھیں valuation of share is yet another technical issue in the merger and acquisition, کہ اس میں جو particularly جو unquoted companies, جو private companies ہوتی ہیں ان کے shares کو value کرنے میں وہ it's not an easy task. اس میں بہت سے آپ کو analysis کرنے ہوتے ہیں. even جو quoted companies ہوتی ہیں ان کے جو ریٹس چل رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں وہ کوئی ریپرزینٹیو نہیں ہوتے ان دا کانٹیکس آف مرجر اینڈ ایکوزیشن. نارملی مرجر اینڈ ایکوزیشن میں
جو کنسیڈریشن پے کی جاتی ہے پر شیئر دیٹ از نارملی ابو دا مارکیٹ ریٹس. مارکیٹ ریٹ سے زیادہ دی جا رہی ہے, لیکن جو مارکیٹ ریٹ اس وقت چل رہا ہے دیٹ از دا بیس ریٹ, اینڈ سے company may offer over and above that particular base rate, but how to determine that base rate? اگر جو مارکیٹ میں چل رہا ہے that is not representative. اس میں تو بہت سی speculations بھی ہوتی ہیں اور بہت سی future prospects ہوتے ہیں ارننگ کے جس پہ اوپر وہ بیس کر رہی ہوتی ہے چیز. سو اس میں بھی آپ کو ویلیو کرنے میں تھوڑا سا جو ہے وہ ایشوز انوالو ہوتے ہیں. دین اگین دا ادر ایشو آف using share as consideration is the debt equity ratio. Debt equity ratio جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے definitely, کہ آپ کی جو equity ہے آپ کی وہ انکریز ہو جاتی ہے, debt equity کی ریشو جو ہے آؤٹ ہو جاتی ہے, and if you are using the debt element تو پھر اس میں بھی کافی ایشوز جو ہیں وہ کافی امپیکٹ جو ہیں وہ debt equity ratios پہ آ جاتے ہیں. So it becomes difficult to bring back the optimal debt equity ratio. آپ کی فار ایگزامپل کہ یو ایشوڈ نیو اکویٹی فار دا ٹارگیٹ کمپنی شیئر ہولڈر, ناؤ دا ڈیٹ اکویٹی ریشو از سے امپرووڈ, آپ کی اکویٹی زیادہ ہو گئی ہے, بٹ یٹ اگین جسٹ ریکال یور مائنڈ ٹو دا آپٹیمل اسٹرکچر, کیپٹل اسٹرکچر, اینڈ وی فاؤنڈ دیٹ ایلیمنٹ پرووائڈ لیوریج. سو برنگنگ بیک that particular level of debt equity, it becomes difficult for company. آپ کی جو ڈیٹ لیوریج پرووائڈ کر رہا ہے وہ آپ کو واپس اسی پوائنٹ پر لانے میں یو ہیو ٹو ریز لونس, اور آپ کو پتہ نہیں اس وقت لون جو ہے وہ اگر زیادہ کاسٹ پہ مل رہا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل جو ہے وہ بھی اس پہ ایڈورس افیکٹ آ سکتا ہے. سو دیر آر انٹر کنیکٹڈ ایشوز فار دس ریشو. دین ویلیویشن آف شیئرز. ویلیویشن آف شیئرز صرف ٹیک اوور یا کنسیڈریشن کے طور پہ ریکوائرڈ نہیں ہے. دیر آر ادر ایشوز انوالوڈ ان ویلیویشن آف شیئر, فار ایگزامپل فار ٹیکس اتھارٹیز, فار ورکنگ کیپٹل گینز. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جو مینجمنٹ کے پاس شیئرس ہیں ان کو پے آف کرنا ہے, اور اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ میں اگر آپ نے انٹر ہونا ہے دین یو ہیو ٹو ہیو اے ویلیویشن آف شیئر. سو پرابلم از دیٹ کہ ٹو سم ایکسٹینٹ جو کوٹڈ شیئرس ہوتے ہیں, جو لسٹڈ کمپنیز کے شیئر ہوتے ہیں, وہ تھوڑی بہت ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں. اف ناٹ دے آر ریویلنگ دا ایکچوئل ورتھ آف دا شیئر, بٹ وہ کچھ نہ کچھ بتا رہے ہوتے ہیں. دا پرابلم از ود دا ان کوٹڈ شیئرس, کہ ہاؤ ٹو ویلو دوز ان کوٹڈ شیئرس. اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جب دو پارٹیز جو ہیں وہ نیگوشیٹ کر کے آ جائیں ریٹ پہ. وی ول سی دس ایشو ان آر لیٹر پارٹ آف دا لیکچر. اب بات کرتے ہیں ویلیویشن میتھڈس پہ. آفٹر آل وی ہیو ٹو ویلو دا شیئر, سو وٹ آر دا میتھڈس اویلیبل ٹو اس فار دا ویلیویشن آف شیئر. سو دیر آر براڈلی ٹو کیٹیگریز by which we can value a share of the company. So one is the income based method and the other one is the asset based method. اب income based method جو ہیں اس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ہم جو ارننگس ہیں کمپنی کی, جو فیوچر ارننگس ہیں, انکم ہے, اس کو میئر کر رہے ہوتے ہیں with different issues. جو انکم بیسڈ میتھڈز ہیں ہمارے پاس, اس میں پریزنٹ ویلیو میتھڈ آ جاتا ہے, ڈیویڈینڈ ویلیویشنس ہیں, پرائس ارننگ میتھڈس ہیں. اب ان آل تھری میتھڈس ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پریزنٹ ویلیو میتھڈ یا جو ڈیویڈینڈ ماڈلس ہم نے پڑھے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کریکٹرسٹکس اس کی یہ ہیں کہ وی نیڈ ٹو ہیو این ایسٹیمیٹ آف فیوچر ارننگ اینڈ وی ہیو ٹو ڈیٹرمن دا ٹائم ہورائزن, کتنے سال پروجیکٹ کی لائف ہے جو ہم نے پیچھے کور کیا ہے. And then we use discount rate to discount the future benefits. اب میں آپ کو سلائیڈ پہلے ایک دکھاتا ہوں جس پہ کہ انکم بیسڈ جو میتھڈس ہیں ان کی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ میں نے آپ کے لیے ڈیزائن کی ہیں کہ انکم بیسڈ میتھڈس کا کیا اسکوپ ہے اور ان کی کیا پروز اینڈ کونس ہیں, کیا میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں, اینڈ آفٹر دیٹ
we shall take up individual. So let's see this slide. Income based method, the most common method of estimating value, having traditionally involved the discounting or capitalizing of an income stream. In the income approach, variables such as earning or cash flows are utilized as a proxy for the expected benefits to the owner of the business. Secondly, in a capitalization model, a representative level of income is capitalized into perpetuity at a capitalization rate determined by the difference between the appropriate discount rate and the constant sustainable level of growth. اب میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو اس کو کلیئر کر دوں کہ کیپٹلائزیشن ماڈلس میں ہوتا یہ ہے کہ وی ڈٹرمن دا انکم. ایک سال کی ہم انکم جو ہے یا کیش فلو جو ہے اس کو ہم ڈٹرمن کر لیتے ہیں. ریمبر وی آر ٹرائنگ ٹو ویلیو دا شیئر, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ایک خاص پرسنٹیج پہ جو کیپٹلائزیشن ریٹ نکلتا ہے, ڈفرنس بٹوین دا ڈسکاؤنٹ ریٹ, جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے, اور ایک گروتھ ریٹ ہے. I'm sure you are familiar with these two rates. کہ گروتھ ریٹ جو ہے ایک ایئر بائی ایئر جو ہماری ارننگس میں آئے گا, اور ایک آپ کا جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوتا ہے. تو اس سے ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل کہ ہمارے پاس جو سے ایک انکم کا لیول جو ہے ہم نے جو ورک آؤٹ کیا دیٹ از 100,000, ٹھیک ہے, اور ڈفرینس بٹوین جو کہ ڈینومینیٹر میں ہمارا جو آ رہا ہے ایک گروتھ ریٹ جو ہے فار ایگزامپل دیٹ از 10%. سو 100,000 ڈیوائڈیڈ بائی 0.10 از اکول ٹو ملین. سو دیٹ از دا ورتھ آف شیئر ہولڈنگس. اور اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کر دیں نمبر آف آؤٹ اسٹینڈنگ شیئر جتنے بھی ہیں, فار ایگزامپل کہ اگر ہمارے پاس 1 ملین شیئر ہی ہیں تو 1 روپی پر شیئر جو ہے وہ ویلیو ورک آؤٹ ہو سکتی ہے اس سے بھی. ناؤ moving ahead, in a discounting model, a projection of income is estimated for a finite period followed by terminal value calculation that assumes a constant income growth rate from that point into perpetuity. آپ ڈسکاؤنٹنگ ماڈل کی بات ہم جب کرتے ہیں تو آپ کو ذہن میں آنا چاہیے کہ اس میں ہمارے پاس جو ڈویڈنڈ ڈسکاؤنٹ ماڈل تھا, گروتھ اور نان گروتھ والا, یہ دونوں اس میں کور ہو رہتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے پاس فرسٹ پریزنٹ ویلیو میتھڈ ہے اس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح ویلیو کرنا ہے اگر آپ ایک کمپنی ایکوائر کرنا چاہ رہے ہیں. فار ایگزامپل کہ آپ نے ایک کمپنی اے ہے, اس نے کمپنی بی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور ایکوائر کرنا ہے. اب وی ہیو ٹو یوز پریزنٹ ویلیو میتھڈ آف ویلیویشن کے اس کی کیا ورتھ بنے گی, کیا شیئر پرائس ہمیں جو ہے وہ آفر کرنا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم فیوچر ارننگس کو ڈسکاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک خاص ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ. دس از دی انڈر لائنگ بیس, انڈر لائنگ سے ویریبلس اور بیس آف پریزنٹ ویلیو میتھڈ. اب کس طرح کریں گے ارننگس کی بات اور ڈسکاؤنٹ ریٹ کی بات, اس کو کریں گے. ارننگس, اب ہم نے بات کرنی ہے کمبائنڈ ارننگس کی. پہلا میتھڈ جو ہے اس کے تحت ہم آپشن 1 میں یہ کر سکتے ہیں کہ وی ورک آؤٹ دا فیوچر ارننگس آف بوتھ آف دا کمپنیز جو آفٹر کمبینیشن ہے. جب ایک کمپنی جو ہے ایکس اینڈ وائی جو ہے وہ ایکس وائی بن جاتے ہیں آفٹر دا کمبینیشن. Now we have to work out the future earning of XY, assuming that X has taken over Y. ٹھیک ہے, اب جب ہم XY کی نکالیں گے کیش فلو یا فیوچر ارننگس, دین ہم اس کو ڈسکاؤنٹ کریں گے ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل پہ آف دا کمبائنڈ اینٹی. تو اس طرح ہمیں ایک ویلیو مل جائے گی ٹوٹل اینٹی کی آفٹر دا کمبینیشن. ناؤ اف وی ڈیڈکٹ دس فرام دس دا ویلیو آف ٹارگیٹ کمپنی, یعنی کہ وائی کو جو ٹارگیٹ کیا گیا تھا, اب صرف وائی کی جو ہے یا جو پیرنٹ کمپنی ہے ایکس جو اس کی پریزنٹ ویلیو نکال کے اگر ہم اس میں سے ڈیڈکٹ کر دیں تو وی کین ایزیلی ریچ ایٹ دا ویلیو آف دا ٹارگیٹ کمپنی.
So let's see this on a slide as well. یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو آئیے دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ ویلیو میتھڈ میں the present value of an asset is the value of future earning discount rate representative of the systematic risk of that assets. For example, firm Y is trying to acquire firm Z, then the value of firm Z can be determined as under. Say, first step is represent value of future earning of combined entity Y plus Z discounted at a rate representative of systematic risk. یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں کہ یہ جو systematic risk ہے, now this should be representative of the combined entity. کسی ایک entity کی بات نہیں ہو رہی. اب فار ایگزامپل کہ اگر نیو اینٹی جو ہے وہ وائی اینڈ زی لمیٹڈ بن گئی ہے تو یہ ریپرزینٹیو رسک جو ہے سسٹمیٹک رسک جس پہ آپ نے ڈسکاؤنٹ کرنا ہے, دس شوڈ بی آف وائی اینڈ زی لمیٹڈ, ناٹ وائی آن اسٹینڈ alone اور زیڈ آن اسٹینڈ alone basis. Now from this we shall deduct present value of future earning of predator firm Y. دیکھیں جو predator firm ہے اس کے ہم نے benefit stream جو ہے discounted at Y's systematic risk. That is more important. کہ اب آپ جب predator company کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی جو فیوچر ارننگس کا ایسٹیمیٹ ہے اس کو اس کے ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ جو کہ ریپرزینٹیو ہے سسٹمیٹک رسک کا اس پہ ڈسکاؤنٹ کیا اور اس کو سبٹریکٹ کر دیا جو فرسٹ آپ کے پاس اماؤنٹ آیا تھا جو کمبائنڈ اینٹی کا تھا, اینڈ دیٹ از اکول ٹو دا میکسیمم ویلو آف فرم زی جو ٹارگیٹ کمپنی ہے. یہ پریزنٹ ویلو کے تحت آپ نے ویلیویشن کی ہے. ان ادر وے یو کین ڈو اٹ کہ آپ پریزنٹ ویلو آف زیز ارننگ ایٹ اپروپریٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ کہ جو آپ کی ٹارگیٹ کمپنی ہے اس کے آپ نے بینیفٹس کو ڈسکاؤنٹ کر لیا اس کے سسٹمیٹک رسک سے جو ریپرزینٹیو ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا اس پہ. دین یو سبٹریکٹ دا کاسٹ اور ایڈ دا بینیفٹس آف دا ٹیک اوور. جو بھی آپ کے کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہے اس کو آپ مائنس کریں گے تو آپ اس پہ پہنچ سکتے ہیں. سو دس واز a method of present value by which you can value the shares. Now the second method under the income based is dividend valuation. اب dividend valuation جو ہے اس میں آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے میتھڈس پڑھے تھے. One was with growth and the other was no growth. اب growth یا no growth میں ہمیں جو شیئر ہولڈرز کی جو ایک ریکوائرڈ ریٹرن تھا وچ واز ریپرزینٹیڈ بائی کے ای کاسٹ آف اکویٹی اس کو ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے اور گروتھ ریٹ کو ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے. گروتھ ریٹ کیا ہے ڈیویڈینڈز پہ. اس سے پہلے ایک سلائڈ دیکھیں جسٹ ٹو ریفریش یور میموریز کہ گروتھ ماڈلس کیا تھے ڈیویڈینڈز کے. دونوں ماڈل گروتھ اور نان گروتھ ماڈل یا کانسٹنٹ گروتھ ماڈل کہ جو نو گروتھ ماڈل ہے دیٹ از پی ناٹ از اکول ٹو ڈی ناٹ ڈیوائڈیڈ بائی کے ای ویئر پی ناٹ از دا پرائز پریزنٹ پرائز, ڈی ناٹ از ڈیویڈینڈ ان پیریڈ زیرو اینڈ کے ای جو ہے دیٹ از شیئر ہولڈرز ریکوائرڈ ریٹرن. جو کانسٹنٹ گروتھ ماڈل ہے assuming that there is a constant growth in dividend every year تو اس میں ہمارے پاس جو فارمولا ہے وہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ناٹ از اکول ٹو ڈی ون ڈیوائڈیڈ بائی کے ای مائنس جی. ہیئر ڈی ون is representing dividend in period 1 say after the first period جو dividend ہے which you can work out کہ جو ڈی ناٹ تھا اگر اس کو آپ گروتھ ریٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ ڈی ون بن جائے گا ڈیوائڈیڈ بائی وہی شیئر ہولڈرز اکویٹی مائنس گروتھ ریٹ. تو اس سے ہم جو ہے وہ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں فیوچر ڈیویڈینڈ اسٹریم کین بی ایسٹیمیٹڈ فرام دا پاسٹ ڈیویڈینڈس کہ جو آپ کا گروتھ ریٹ ہے وہ پاسٹ ریٹ سے آپ اس کو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کیا گروتھ ریٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور یا کیا پرسسٹنٹ ہے اس وقت. اس کے بعد جو شیئر ہولڈرز ریٹرن ہے وی کین یوٹیلائز ڈفرنٹ ٹولس اور ڈفرنٹ ماڈلس ٹو ایویلویٹ اور ٹو ویلیو دیٹ شیئر ہولڈرز ریٹرن. فار ایگزامپل جو کیپم کی بات ہم کرتے ہیں کیپٹل ایسٹ پرائسنگ ماڈل جو ہے
اس سے ہم ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. کاسٹ آف ایکوٹی جو ہے اس کو بھی ہم ورک آؤٹ کر سکتے ہیں دوسرے انڈسٹریز سے کمپیئر کرنے کے بعد, یا ان کی بیٹا کو کنسیڈر کر سکتے ہیں, بیٹا کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں فار سسٹمیٹک رسک ٹو اپلائی ٹو دا ادر آرگنائزیشن آف دا کمپنی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک چیز اس میں واٹ وی ہیو ٹو انشور وائل وی آر یوزنگ ڈیویڈنڈ ماڈلس کے, جو ہم سلیکٹ کریں کمپنی فار کمپیریزن پرپز, جس طرح کے بیٹا کی بات کی ہم, تو وی شوڈ ریمبر دیٹ the company is of the same size and falls within the same industry. Representative, what we are trying to work is to find systematic risk level. ہمارا جو مقصد ہے سیم سائز سیم انڈسٹری کا, وہ سسٹمیٹک رسک ہے, یا بیٹا جو ہے جس کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں, جس پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. سو دوسری بات ڈیویڈنڈ ویلیویشن میں ہی آتی ہے, وہ ڈیویڈنڈ ییلڈ کی بات آتی ہے. ریمبر دیٹ ڈیویڈنڈ ییلڈ از اینوئل ڈیویڈنڈ ڈیوائڈیڈ بائی دا شیئر پرائس ملٹیپلائی بائی 100. جو بھی آپ کی شیئر پرائس ہے وہ ڈینومینیٹر میں آ جائے گی, اور جو آپ کا اینوئل ڈیویڈنڈ ہے پر شیئر وہ آ جائے گا, اس کو آپ ملٹیپلائی کریں 100 سے, تو دیٹ از ڈیویڈنڈ ییلڈ. ناؤ فار دا ویلیویشن آف شیئرز یو کین یوز ڈیویڈنڈ ییلڈ, لیکن اس میں فارمولا تھوڑا سا چینج ہو جائے گا. یہ آپ کی سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ ڈیویڈنڈ ییلڈس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں ان آرڈر ٹو فائنڈ دا ویلو آف اے شیئر, دین سی دیٹ ویلو آف شیئر از اکول ٹو اینوئل ڈیویڈنڈ ڈیوائڈیڈ بائی ڈیویڈنڈ ییلڈ. سو دس ول ہیلپ یو ان ڈیٹرمنگ دا ویلو آف شیئر. کہ آپ ڈیویڈنڈ ییلڈ کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ایک ٹارگٹ کمپنی کا ہے اس کا اینوئل ڈیویڈنڈ کیا تھا, ڈیوائڈیڈ بائی ڈیویڈنڈ ییلڈ, جو کہ آپ انڈسٹری سے جو ہے وہ اسی کمپنی کے جو اسی انڈسٹری میں جو کمپنیز ہیں ان کی ڈیویڈنڈ ییلڈ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ناؤ دا ادر ویلیویشن میتھڈ ود ان انکم بیسڈ اپروچ از دا پرائس ارننگ ریشو. آئی مین دس از ویری امپورٹنٹ میتھڈ آف ویلیویشن کہ آپ پی ای ریشو سے آپ کس طرح ویلیو کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. پی ای ریشو آپ کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ پرائس ڈیوائڈیڈ بائی ای پی ایس. آپ کی جو مارکیٹ ویلیو ہے شیئر کی, اگر آپ اس کو ارننگ پر شیئر پہ ڈیوائڈ کر دیں, دین واٹ یو گیٹ از دا پی ای ریشو. لیکن جب آپ ویلیو پر شیئر کو ورک آؤٹ کریں گے, دین یو ہیو ٹو سلائڈلی چینج دس فارمولا کہ ویلیو پر شیئر از ای پی ایس multiplied by suitable PE ratio. What you are doing is کہ you are using the EPS of the target company, کہ EPS کیا ہے, and you are multiplying with the PE ratio of any other company which is of the same size and falls within the same industry. آپ اس کی PE ratio سے آپ اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں. Now یہاں پہ پی ای ریشو پہ ہم بیس کر رہے ہیں زیادہ. ہمارا جو ویلیویشن آف شیئر ہے پی ای ریشو میں, وہ کسی اور کمپنی کی پی ای ریشو پہ ڈپینڈنٹ ہے, وچ از نو ڈاؤٹ ریپرزینٹیو آف دا ٹارگیٹ کمپنی آف دا سیم سائز اینڈ فالنگ ان دا سیم انڈسٹری. لیکن یہاں پہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ جس کمپنی کا آپ پی ای ریشو استعمال کر رہے ہیں کیا وہ ریپرزینٹیو ہے, اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ وہ ریزمبل کرتی ہے ہر ایشو پہ, ہر لیول پہ ایک جیسی کمپنیز ہیں, لیکن کیا پی ای ریشو کو کاسمیٹک میں اس میں تو کوئی انکریز نہیں آ رہا. مور پرسائزلی وی ہیو ٹو آبزرو دا پاسٹ ہسٹری آف پی ای ریشوز of that particular company, کہ یہ جو ایگزسٹنگ پی ہے یہ کیا ایکچوئل ہے یا یہ ون آف بیسس پہ انکریز کر گیا. دیر کین بی ڈفرنٹ ریشو, ویرائٹی آف ریزنس فار سے ہائی پی ریشو اور لو پی ریشو, بٹ واٹ از ریکوائرڈ از کہ یہاں پہ آپ کو آبزرو کرنی ہے ایک ہسٹری. دیکھیں ہائی پی ای ریشو کس طرح آ سکتی, فار ایگزامپل کہ
there is a consistent growth in the company over the past few years or the recent past. 5-6 years se gradually there is an increase, so that's why the PE ratio is increasing. اب PE ratio میں آپ یہ دیکھیں کہ پرائس جو ہے دیٹ از ڈیٹرمنڈ بائی مارکیٹ فورس. اس پرائس میں بہت سی اسپیکولیشنس بھی آتی ہیں, speculative thinking on the part of the market or the investors that this company is going well and اس کمپنی کا کوئی کانٹریکٹ ہو گیا بڑی فرم کے ساتھ, اور دس کمپنی از انٹرنگ دا انٹرنیشنل مارکیٹ اینڈ فیوچر ارننگس ول بی ڈبلڈ ود ان 5 years. So there are some speculative thinking behind the price determination or the price determined by the market. That's why price earning ratio can be very healthy. اس میں دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہائی سیکورٹی شیئرز جو ہوتے ہیں پرائس ڈیفینیٹلی اوپر ہوتی ہے. ون آف بیسز پہ بھی آپ کا ایک سرج آ جاتا ہے پرائس ارننگ میں PE ریشو میں. فار ایگزامپل کہ ایک فیٹ آرڈر جو ہے وہ آپ کو مل گیا ڈیورنگ دا ایئر, اینڈ دیٹ واز ون آف آرڈر دیٹ سے brought a increase to the PE ratio. So these are the reasons for high PE ratio. For example, when you are using this PE ratio for the valuation purposes, then you have to observe why the PE ratio is on this level. اس کی کیا ریزنس ہیں, کوئی کاسمیٹک اس میں ایلیمنٹ تو نہیں آیا ہوا. سو اس چیز کو ہمیں بہت کیئرفلی ٹریٹ کرنا ہے وین وی آر یوزنگ ڈیویڈنڈ ماڈلس. اب لو پی ریشو جو ہے وہ ایگزیکٹلی اپوزٹ ویز میں آئے گی. دا کمپنی از ناٹ امپروونگ اور اٹ از ڈیٹیریوریٹنگ سے ان سائز اوور دا پاسٹ فیو ایئرس, سیلز آر ڈراپنگ. لو پی ریشو کی کچھ ہو سکتی ہے ان ایکسپیکٹڈ لاسز, بہت بڑا ان ایکسپیکٹڈ لاس آ گیا ہے. اسپیکولیٹو تھنکنگ آن دا ادر سائڈ بائی دا انویسٹر کہ یہ کمپنی جو ہے وہ اٹس ناٹ ڈوئنگ گڈ انف کہ اس کی پرائس جو ہے وہ انکریز, وہ ڈٹرمن اسی حساب سے ہو رہی ہے پرائس اس کی. Now the problem in using this dividend valuation model, variety of problems. First of all, it is difficult to have a firm of the same size. You can find different firms in the same industry, but of the same size, it's difficult. اس کو ڈھونڈنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اگر مل بھی جائے تو ڈیفینیٹلی جو سسٹمیٹک رسک ہوتا ہے اس کو جو ہے میئر کرنا جو ہے وہ بھی ایک ایشو آ جاتا ہے اس میں. لیکن سائز کی بات آ رہی ہے کہ وہ سائز ڈفرینٹ ہوگا, ایسٹس اور کیپٹل اسٹرکچر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو پی ریشو ہے بیسیکلی وہ اس میں جو ارننگ کا پارٹ ہے اس میں بھی جو انٹرنلی آپ دیکھا جائے تو ڈفرینٹ ایشوز جو ہیں وہ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ جو نارملی ڈیویڈنڈ ماڈلس ہیں اس میں ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ پاسٹ ڈیٹا کو پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں فیوچر پہ. فار ایگزامپل کہ جو ڈیویڈنڈ گروتھ ہے ہمیں ورک آؤٹ کرنی ہے کہ واٹ ہیز بین دا ایکچوئل گروتھ ان دا ڈیویڈنڈ اوور دا پاسٹ فیو ایئرس. اب اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ پاسٹ ڈیٹا از ٹیکن اینالائزڈ, اس میں جو بھی آپ نے جو ٹولز استعمال کیے ہیں, ریگریشن انالیسس کیا ہے, جو بھی ٹرینڈ اس کا ورک آؤٹ کیا ہے, that is the past data to predict the future. past میں کچھ اور economic indicators ہیں, future کے کچھ اور ہوں گے, definitely اس کو ہمیں work out کرنا ہے. لیکن in short this is something that doesn't reduce the value of this valuation model. Obviously this is used in merger and acquisitions. اب ایک چھوٹی سی میں آپ کو پی ای ریشو کی ایگزامپل جو ہے وہ کراتا ہوں جسٹ ٹو کلیریفائی کہ ہاؤ اٹ ورکس. کہ انکم اسٹیٹمنٹ آف اے ٹارگیٹ لمیٹڈ ہائپوتھیٹیکل کمپنی ہے فار دا ایئر اینڈیڈ 31 December 2004. Profit before tax is 890,000 and we deduct income tax from this 890,000. The income tax is 360,000. Profit after tax is
530,000. From this, there are some appropriations. Say preference dividend is 100,000 and ordinary dividend is 200,000 paid to the ordinary shareholders. So the retained profit for the year is 230,000. This is the retained profit. So the next piece of information is outstanding share of this company are 300,000. The value of each share is rupees 10. Price earning ratio of another company is the same industry and of the same size is 8. So ہمیں پی ای ریشو دی گئی ہے ایک آئیڈینٹیکل کمپنی کی جو کہ اسی انڈسٹری میں ہے, اینڈ وی آر ریکوائرڈ ٹو ویلیو دا شیئر آف ٹارگیٹ لمیٹڈ یوزنگ پی ای ریشو میتھڈ. ناؤ گوئنگ ٹو دا سولوشن, فرسٹ وی نیڈ ٹو ورک آؤٹ دا ای پی ایس آف ٹارگیٹ لمیٹڈ فار دا ایئر ان کوشچن وچ از 2004. اس کی ای پی ایس ورک آؤٹ کریں گے بیکاز ای پی ایس انٹو پی ای ریشو سے ہم ویلیو اس کمپنی کی ورک آؤٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. سو دا ای پی ایس از پروفٹ آفٹر ٹیکس مائنس پریفرنس ڈیویڈنڈ ڈیوائڈیڈ بائی آؤٹسٹینڈنگ شیئرس. سو پٹنگ ویلوز in this equation, so EPS is 530,000 which is profit after tax minus 100,000 preference dividend divided by 300,000. So we get the EPS of 1.433 per share. This is the earning per share of rupees 1.43 paise, slightly above that. So the share value is 1.433 multiplied by 8, which is the representative PE of another company in the same industry. So the share price is 11.47. This is the maximum value that you will offer to the target company based on this model. But I've already stated in mergers and acquisitions, share price is normally higher than the market values. جو بھی market میں prevalent ہوتی ہے یا بھی جو بھی کیلکولیٹڈ ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا اوپر ہوتی ہے, ایک پریمیم ہوتا ہے, ایک انسینٹیو ہوتا ہے. سو اینی وے انڈر دس پی ای ریشو میتھڈ دا ویلو آف ون شیئر آف ٹارگیٹ لمیٹڈ از 11.47 پر شیئر. اب موونگ ٹو دا ادر ویلویشن میتھڈ وچ از ایسٹ بیسڈ شیئر ویلویشن. ایسٹ بیسڈ شیئر ویلویشن جو ہے یہ اس میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں گے کہ ہم جو فکس ایسٹس ہوتے ہیں, جو ٹینجیبل انٹینجیبل ایسٹس ہوتے ہیں, ان کو ویلیو کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ اس میں بھی انکم کا ایک جو ہے وہ ایک آسپیکٹ ضرور آتا ہے. دیکھیں, لک ایٹ دس کہ دیز فکس ایسٹس آر یوز ٹو ارن دا کیش فلو. یہ ارننگ ایسٹس بھی ہوتے ہیں نا, فکس ایسٹس جو ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان سے آپ ارن کرتے ہیں اور ان کی ویلیویشن میں ارننگ کیپیبلٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایسٹس جو ہیں یہ کتنا کو ارن کر سکتے ہیں. اس میں تھوڑے سے ان کے جو پرائم ایشوز ہیں آئیے ان کو سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انڈیویجولی ہم ایسٹ بیسڈ میئر کو ٹیک اپ کریں گے. کہ asset based method typically involves restating both assets and liabilities to their current values to arrive at net asset values. Then, even with the asset based model, value remains a function of expected benefits to the owners. These are the two important things under the asset based valuation. آپ کو جس طرح میں نے بتایا کہ یہ بینیفٹس کی بات ہے, like the way income based میں ہم نے ارننگس کو پروجیکٹ کیا, وی ڈسکاؤنٹڈ دا ارننگس اور وی یوز دا ارننگ پر شیئر, ہم نے ان کو ڈسکاؤنٹ کیا ایٹ ریپرزینٹیو ڈسکاؤنٹ ریٹ ان آرڈر ٹو ریچ ایٹ دا بینیفٹ. سیم از دا کیس ود دا ایسٹ بیسڈ ویلویشن ایکسپٹ کہ وی آر یوزنگ دا ریپرزینٹیو ویلوز آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز. ایسٹس ہیں, ان کی جو ریپرزینٹیو ویلو ہے اس وقت مارکیٹ ویلو جو ہے اس کے اوپر ہم ان کو ویلو کرتے ہیں. اب اس میں بھی دو میتھڈس ہیں ہمارے پاس جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ایک ریپلیسمنٹ کاسٹ کا. دیکھیں ریپلیسمنٹ کاسٹ جو ہے
وہ کیا ہے کہ ایگزسٹنگ ایک سیٹ اپ ہے, اس کو فرام اسکریچ اگر ہم بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ریپلیسمنٹ کاسٹ ہوگی. اٹس ایز گڈ ایز سیٹنگ اپ اے نیو بزنس ریپلیسمنٹ کاسٹ میں. بٹ ون تھنگ از اسٹل مسنگ. واٹ از دیٹ؟ دیکھیں, جو بزنس کی ویلیو ہوتی ہے, جو ایسٹس کی ویلیو ہوتی ہے, وہ آن گوئنگ بیسس پہ ہوتی ہے, وہ گوئنگ کنسرن بیسس پہ ہوتی ہے. گوئنگ کنسرن بیسس پہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل کہ یو بلڈ اے سیم انڈسٹری فرام اسکریچ, اٹ ول ٹیک ٹائم, say 2, 3, 4 years, and during that اگر آپ کے پاس وہ دوسرے سے کمپیئر کریں تو وہ 3 years میں اس میں بہت سی ویلیو ایڈیشن ہو چکی ہوگی. سو آن گوئنگ بیسس میں ایک کانسیپٹ جو ہے وہ آ جائے گا گڈ ول کا. اسٹیبلشڈ انفراسٹرکچر ہے, اسٹیبلشڈ بزنس ہے, کسٹمرس ہیں آپ کے پاس, یو ڈونٹ ہیو ٹو لک اراؤنڈ فار کسٹمر, یو ڈونٹ نیڈ ٹو پٹ سم ہیوی اپ فرنٹ ایفرٹس اسٹیبلش یور بزنس اور دا کسٹمر بیس. سو یہ چیز جو ہے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آن گوئنگ بزنس کی ویلیو اور ہوگی اور ریپلیسمنٹ کاسٹ اور ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا ایک میتھڈ ہوتا ہے وہ بریک اپ ویلیو کا ہے. دس از دا منیمم پرائس آف دا ایسٹس بیسڈ آن بیلنس شیٹ. دیکھیں بریک اپ ویلیو کس طرح ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس لیٹسٹ بیلنس شیٹ ہے, اس کے اوپر آپ اپنے ایسٹس دیکھتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کا اگینسٹ لونز کتنے ہیں, وہ آپ لونز کو ڈیڈکٹ کر دیں, آپ بریک اپ ویلیو جو آ جاتی ہے آپ کے پاس. فار ایگزامپل کہ یو ہیو سے اکویٹی ہے آپ کے پاس, پیڈ اپ شیئر کیپٹل ہیں, ریزروز ہیں, ان اپروپریٹڈ پروفٹ پڑا ہے آپ کے پاس, اینڈ اف یو ڈیوائڈ دا ٹوٹل اکویٹی بائی دا نمبر آف آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرس تو وہ بریک اپ ویلیو آف شیئرس آ جائے گی آپ کے پاس. اب یہ بریک اپ ویلیو جو ہے یہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہ آن گوئنگ بیسس پہ ہے, ان لائک کہ آپ نے جو ریپلیسمنٹ کاسٹ کی ہم نے بیسس پڑھی ہیں. لیکن جب ہم بریک اپ ویلیوز یوز کر رہے ہیں تو اس میں بھی ایک چیز نوٹ کریں کہ جو ایسٹ ویلیوز بیلنس شیٹ میں ہوتی ہیں, بریک اپ ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ بھی ریپرزینٹیو نہیں ہوتی ایکچوئل ویلیوز کی. although these are on ongoing basis but yet they are lacking with this phenomena کہ ان میں مارکیٹ کا جو ہے وہ ریپرزینٹیو نہیں ہوتا. نارملی جو بک ویلیوز ہوتی ہیں وہ ریپرزینٹیو نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ بریک اپ ویلیوز یوز کر رہے ہیں دین یو ہیو سم ایکسپیکٹڈ کاسٹس کہ آپ کی جو لیکویڈیشن کاسٹ ہوگی, جو لیگل کاسٹ ہوگی وہ کیا ہوگی, اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر اور انکارپوریٹ دوز افیکٹ انٹو یور بریک اپ ویلیو. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ جو ایکچوئل ان پریکٹس یوز ہوتے ہیں ایسٹ بیسڈ میتھڈس, اس میں ہائیبرڈ میتھڈس استعمال کیے جاتے ہیں. ہائیبرڈ میتھڈس جو ہیں وہ ابھی دے include some characteristics of income based approach and some of asset based approach. اس میتھڈ کو جو ہائیبرڈ میتھڈ ہیں اس میں ڈفرینٹ فیچرز جو ہیں وہ شامل ہوں گے انکم کے اور ایسٹ بیسڈ اپروچ کے. اینڈ آئی بلیو کہ وی شیل ٹیک اپ دس ہائیبرڈ میتھڈ ان آور لیکچر نمبر 35. نیکسٹ لیکچر جو آئے گا انشاءاللہ اس میں کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.